بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، رمضان کے مہینے کے بارے میں بڑی میرے دوستوں عجیب بات ہے کہ بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں، یعنی روزہ بھی رکھے اور صرف کچھ نہ ملے۔ میرے دوستوں بڑی عجیب بات ہے، اور روزے کو میرے دوستوں پھاڑ نہ ڈالے ہم لوگ۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں، بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو بڑی حیرت کی بات ہے، اللہ حفاظت فرماوے۔ کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا، رات کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا فائدہ۔ علماء کے اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے، مال حرام سے افطار کرتا ہے، کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ اللہ ہمیں پاک اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ پاک اور حلال روزی کمانے کی توفیق دے وے، اور میرے دوستو اللہ ہمیں قبول کر لے کہ ہم جائز طریقے سے کماوے۔ اللہ آسانی فرما دے وے، کام وہی آسان ہے جسے اللہ آسان کر دے۔ بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراج نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں۔ یہ سب صورت اس میں داخل ہے، اور ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفرین تھوڑی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز قضا کر دی، رات بھر جاگے رمضان میں ہم، اور صبح کی نماز قضا کر دی، یا محض ریا دکھاوے اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے، جہنم سے بھی حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایت میں روزے میں اس
قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے اور روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی میرا تیری باتیں شروع کر دی جائے. ہاں روزہ کیسے کٹے, ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیا, اللہ حفاظت فرماوے, کر دی جائے. بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزہ توڑنے والی اشیاء ہے. جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں. روزے کی برکات جاتے رہنے سے کسی کو بھی انکار نہیں. اول نگاہ کی حفاظت کی کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے. آنکھوں کی ہم حفاظت کریں, نگاہ کی, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے. بیوی پر بھی, وائف پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے. پھر اجنبی کا کیا ذکر, اور اسی طرح کسی لو لعب وغیرہ ناجائز جگہ پہ نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, یعنی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے, حق تعالیٰ شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے. صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی جل شانہ سے, یعنی اللہ تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے. یعنی اللہ تعالی سے ہٹا کر کسی اور دوسری طرف متوجہ کر دے. دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے. جھوٹ, چغلخوری, لغو, بکواس, غیبت, بدگوئی, بد کلامی, جھگڑا وغیرہ سب چیز اس میں داخل ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے, اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات, مثلا تمسخر, ہنسی مذاق, جھگڑا وغیرہ نہ کرے. اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے, یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے. اگر کوئی جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے ہم سے تو ہم پھر بھی نہ الجھے. اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے, اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھاوے کہ تیرا روزہ ہے, تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں. بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی اعراض ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا. میرے دوستو, دو عورتوں نے روزہ رکھا. روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی, ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں کرنے کو کہا, یعنی الٹی کرنے کو کہا, الٹی کرنے کا حکم فرمایا. دونوں نے کی تو اس میں گوشت ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو
हैरत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हक ताला शानहू की हलाल रोजी से तो रोजा रखा और हराम चीज को खाया कि दोनों औरतें लोगों की गीबत करती रही। इस हदीस से एक मजमून मुतशह होता है कि गीबत करने की वजह से रोजा बहुत ज्यादा मालूम होता है। हाँ, रोजा बहुत ज्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वे दोनों औरतें रोजे की वजह से मरने के करीब हो गई। इसी तरह और भी गुनाह का हाल है। हाँ, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमावे। इसी तरह और गुनाहों का हाल है। तजुर्बा इसकी तायीद करता है कि रोजे में अक्सर मुत्तकी लोगों पर जरा भी असर नहीं होता। हाँ, जो डरते हैं अल्लाह से, मुत्तकी परहेजगार गुनाहों से बचने वाले, उन पे कोई असर नहीं होता और ना रमजान का उन्हें पता चले। हाँ, यानी पता चलने से मुराद ये है कि आसानी से उनसे रोजे रखे जाते हैं। और फासिक लोगों की अक्सर बुरी हालत होती है। जो फासिक उसे कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे, बुरी हालत होती है। इसलिए अगर ये चाहे कि रोजा ना लगे तब भी उस, उसकी बेहतर सूरत यह है कि गुनाहों से इस हालत में एतराज करे। गुनाहों से इस हालत में क्या करे? एतराज करे। बिल खुसूस गीबत से जिसको लोगों ने रोजा काटने का मशगला तजवीज कर रखा है, यानी बुराइयां करने बैठ गए और उनकी भी रोजा कट जाएगा, तजवीज कर रखा है। रोजा कट जाएगा, ऐसे रोजा नहीं कटता है, तो गुनाहों में फंसते चला जाता आदमी। तजवीज कर रखा है। हक ताला शानहू अपने कलाम पाक में गीबत को अपने भाई के मुर्दार गोत से ताबीर फरमाया है और हदीस में भी बाकसरत से इस किस्म के वाकयात इरशाद फरमाए गए हैं। हकीकतन गोश्त खाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंद लोगों को देखकर इरशाद फरमाया कि दांतों में खिलाल करो। उन्होंने अर्ज किया कि हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला शख्स का गोश्त तुम्हारे दांतों को लग रहा है। मालूम हुआ कि उनकी गीबत की थी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज में रखे कि हम लोग इससे बहुत गाफिल है। आवाम का जिक्र ही नहीं, खास मुब्तला हैं उन लोगों को छोड़कर जो दुनियादार कहलाते हैं। दीनदारों की मजलिस भी बिलुमूम इससे कम खाली होती है। इससे बढ़कर यह है कि अक्सर इसको गीबत भी नहीं समझा जाता है। अगर अपने या किसी के दिल में कुछ खटका भी हो तो इस पर भी इजहारे वाकिया का पर्दा डाल दिया जाता है। हाँ, फिर दोस्तों अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमावे। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमावे। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।